بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ صورت کچھ یوں ہے کہ 2 دن جو سماعت ہوتی رہی 190 ملین پاؤنڈ کیس کی، اس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ تمام صحافی جو سماعت میں موجود تھے وہ بتا رہے تھے کہ عمران خان نے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کی۔ اچھا، اس کے بعد رات کو میں نے آپ کو جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ آج میں نے آپ کو صبح بتا دی تھی، جس میں بیرسٹر سیف کہہ رہے تھے کہ ہم ان تمام لوگوں سے بات کر رہے ہیں یا ہمارے رابطے ہیں یا رابطے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس منظر نامے میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں یا جن کا اثر و رسوخ ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں تو ان کا ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی حقیقت ہے۔ ان سب باتوں کے بیچ میں جو ابھی خبر آئی ہے وہ ایک انتہائی غیر معمولی خبر ہے، اور اس کے اثرات کیا ہوں گے وہ آنے والے دنوں کے اندر ہی پتہ چلے گا۔ اب کیسے، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سینئر صحافی نصرت جاوید صاحب نے جو کلیم کیا ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ اب یہ جو تحریک انصاف کہہ رہی تھی مذاکرات کے حوالے سے، اس سے متعلق انصار عباسی خبر لے کے آئے ہیں، اور ظاہر ہے وہ ایک سٹیٹمنٹ جہاں سے ہے ہم سب کو پتا ہے۔ تو انصار عباسی نے آج دی نیوز اور جنگ کے اندر لکھا ہے، خبر میں ان کی پڑھ دیتا ہوں۔ انہوں نے لکھا جی، پاک فوج پی ٹی آئی سمیت کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرے گی، اور ادارے کا موقف پہلے ہی واضح کیا جا چکا ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے کہ وہ سیاست پر بات کریں، مذاکرات کریں اور رعایت دیں اور لیں۔ دی نیوز نے جب پی ٹی آئی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ممکنہ ڈیل کے حوالے سے جاری قیاس آرائیوں سے متعلق سوال کیا تو ایک ذریعے نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ فوج کا ایسے کسی معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ذریعے نے کہا کہ ایسے معاملات پر بات کرنا سیاسی جماعتوں کا کام ہے۔ پاک فوج نے رواں سال مئی میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس میں اپنی پوزیشن واضح کر دی تھی۔ یعنی تحریک انصاف کا جو کلیم تھا اس سے متعلق آج انصار عباسی صاحب کی خبر آ گئی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ دار ذرائع نے ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ سے متعلق کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، حکومت جانے اور آپ جانے، اور حکومت دوسری جانب خود شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ حکومت سے مراد خواجہ آصف ہے، وزیر دفاع، وہ کہتے ہیں جی دال میں کچھ کالا ہے۔ پھر دیگر لوگ ہیں وہ سب کے سب اس وقت شک و شبے میں ہیں کہ بشرا بی بی جو ہیں ان کی رہائی کیسے ہو گئی، علیمہ خان کی، عظمیٰ خان کی رہائی کیسے ہو گئی، عمران خان خاموش کیوں ہیں، گو کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ بشرا بی بی یہاں سے لاہور سے روانہ ہو گئی ہیں اسلام آباد، اور وہ آئی ہوئی تھی لاہور میں، انہوں نے چیک اپ کرایا، اور چیک اپ کرانے کے بعد آج صبح سویرے وہ پشاور چلی گئی ہیں۔ تو ان کی پریشانی یہ بھی ہے کہ آخر یہ معاملہ چل کیا رہا ہے۔ لیکن جو خبر غیر معمولی عمران خان سے متعلق ہے وہ کچھ اور ہے، اور وہ خبر نصرت جاوید صاحب نے دی ہے۔ نصرت جاوید صاحب پبلک نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں، سینئر صحافی ہیں، اور یہ وہ صحافی ہیں جنہوں نے علی امین گنڈا پور سے متعلق سب سے پہلے کہا تھا کہ ان کو لگ رہا ہے جیسے علی امین گنڈا پور اچانک جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں آئیں گے، اور پھر ہم سب نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر آئے، اور اسی طریقے سے اب انہوں نے جو لائن بولی ہے میں جو آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ اس طریقے سے ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اطلاع دے رہا ہوں کہ جن کے لیے قاضی فائز عیسیٰ کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے وہ چند دنوں میں فوجی حراست میں جانے والے ہیں۔ جب مزید اس کی کیا کہتے ہیں کہ اس کی تفصیلات کی طرف گئے تو انہوں نے مزید یہ جب یہ کہا کہ اس کا نام جو ہے وہ کون ہے یا کیا وہ بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کھل کے بتا دیا کہ عمران خان جو ہیں حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ ان کو آئندہ چند دنوں کے اندر فوجی عدالت میں لے جایا جائے گا۔ اب یہ ایک انتہائی غیر معمولی خبر ہے، اور چونکہ 1-2 دن پہلے عرفان صدیقی جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، انہوں نے ایک شو میں بیٹھ کے کہا تھا کہ فیض حمید کا جو ٹرائل ہے وہ کنکلیوڈ ہونے والا ہے، اور اس کے بعد عمران خان کے 9 مئی کے کسی کیس کی کوئی شکل نکلے گی۔ تو اب اس کا تعلق سارے معاملے کا اس چیز سے ہے
یا عمران خان نے جو آخری گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے فوجی عدالت سے ڈرایا جا رہا ہے لیکن میں ڈروں گا نہیں. لیکن سوال صرف یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے کسی سابق وزیر اعظم کو پاکستان کی کسی فوجی عدالت میں ٹرائل کیا گیا ہے؟ یہ سوال ہے. نمبر 2، اگر یہ کرتے ہیں تو عالمی سطح کے اوپر اس کے کیا اثرات آئیں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جسٹس یحییٰ آفریدی اور سپریم کورٹ کا ایک بہت بڑا امتحان ہے. وہ اس نظر سے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے کچھ مزید اقدامات سے متعلق تو میں آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان کی عدالتوں کے اندر جو فوجی عدالتوں کا کیس ہے وہ آلریڈی پینڈنگ ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس بارے میں حتمی فیصلہ سنانے سے روک رکھا ہے. جسٹس امین الدین خان اس کے سربراہ ہیں اس بینچ کے، اور جسٹس امین الدین خان جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ہم خیال سمجھے جاتے تھے، تو وہ وہی کچھ چیزوں کو لے کے چل رہے تھے. لیکن اب کیا اگر ملک کا سابق وزیر اعظم جاتا ہے تو پاکستان کی عدالت کیا کرتی ہے اور فوجی عدالتوں کا فیصلہ کیا کرتی ہے، یہ ایک امپورٹنٹ میٹر ہوگا. تو یہ اگر ہوتا ہے تو اس کے کچھ اثرات کیا ہوں گے یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ابھی سے گیئر اپ کرنا شروع ہو گئی ہے. شاید ان کو اندازہ ہے، اسی لیے انہوں نے آج خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں ریلیز نکالنی ہے اور مجموعی طور پہ پورے ملک کے اندر وہ ایک ملک گیر احتجاج کی کال دینے والے ہیں. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اب تحریک انصاف ایوان کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر، ہر جگہ کے اوپر ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. تو میرا خیال ہے کہ فیصلہ ساز جو ہیں یا باقی جو بھی لوگ ذمہ داران ہیں وہ اس بارے میں کچھ مناسب ہی سوچیں گے اور کوئی ایسا قدم پاکستان میں نہیں لیا جائے گا میرا خیال ہے جس سے حالات کچھ خرابی کی طرف جائیں. حالات بہتری کی طرف جانے چاہیے. پاکستان یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ہم ایک نارمل معمول کا ملک بنے. ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ تماشا ہر وقت پاکستان کے اندر لگا رہے. آج دوسری جانب خبر یہ ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کا جو توشہ خانہ 2 کیس ہے اس کی سماعت ہونی ہے اور اس میں ہو سکتا ہے کہ آج عمران خان اور بشرا بی بی کے اوپر فرد جرم عائد کر دی جائے. عمران خان نے وکیل مقرر کرنے کے لیے عدالت سے آج کے دن کا وقت مانگا تھا اور بشرا بی بی روانہ ہو گئی ہیں. تو غالب امکان یہ ہے کہ وہ اڈیالہ جیل جائیں گی اور وہاں پہ جا کے وہ اس کیس کے اندر پیش ہوں گی. اس کے بعد اس سے ہٹ کے آپ کو 2 باتیں بتاتا ہوں. ایک، عمران خان کو توہین الیکشن کمیشن کیس کے اندر الیکشن کمیشن نے بلا لیا ہے اور نواز شریف کو بلایا گیا جی وہ بازئی والے معاملے کے اوپر. اور اس سے زیادہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو فوجی عدالتوں والا معاملہ بتایا تو لاہور کی جو انسداد دہشت گردی عدالت ہے اس میں عمران خان کی 4 مقدمات میں عبوری ضمانتیں ہیں. تو اس کے اوپر جو جج صاحب ہیں انہوں نے کہا جی آپ پروسیکیوشن کو کہ آپ آج ہی دلائل دیں اور آج اگر آپ دلائل نہیں دیں گے تو پھر ہم فیصلہ کر دیں گے. تو اطلاعات یہ ہیں کہ اس کیس کے اندر جو پروسیکیوشن ہے وہ جج صاحب نے کہا کہ آپ کے بہانوں کو لے کے یہ پوری کی پوری جو شیٹ ہے وہ بھری پڑی ہے. اچھا، اس میں ایک ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ اسلام آباد میں جو اعظم سباتی صاحب کے 8 کیسز ہیں انسداد دہشت گردی عدالت میں اور ضمانت کی درخواست کے اوپر رہائی والا میٹر تھا. تو اس میں جناب ایک تو پروسیکیوٹر صاحب آج موجود نہیں تھے اور پھر ریکارڈ دستیاب نہیں تھا، تو کیس کی سماعت جو ہے وہ پیر تک چلی گئی ہے. یعنی وہ مزید اب چند دن جو ہے وہ اسی طرح گزاریں گے. اب ایک خبر جو مزید دینی ہے جیسے یحییٰ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے جیسے بہت سارے باقی کام کیے، ججز سے ملاقات کی، انہوں نے اس سے منصور علی شاہ صاحب کو کمیٹی میں اور منیب صاحب کو شامل کیا، پھر ان کو آربیٹریٹری کمیٹی کا چیئرمین بنایا. اب خبر یہ ہے کہ کچھ ریسرچرز تھے لاہور ہائی کورٹ سے ڈیپوٹیشن کے اوپر کچھ ججز لیے گئے تھے. اس میں ایک جو ہیں وہ سینئر سول جج تھے ظفر اقبال صاحب، اور اس میں ایک سول جج کلاس 1 تھے اور سول جج کلاس 1 اور تھے وقاص علی اور حسن ریاض اور ظفر اقبال صاحب. ان کو بھیج دیا تھا قاضی صاحب نے واپس. ان میں سے ایک جو ریسرچر ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے تھے اور قاضی صاحب پورے دھڑلے کے ساتھ مانتے تھے کہ میں نے نہیں بھیجا. لیکن اب جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس فیصلے کو بھی انڈو کر دیا ہے، ریورس کر دیا ہے اور وہ ریسرچرز واپس سپریم کورٹ بلا لیے گئے ہیں، جس کا مطلب ہے قاضی صاحب کا ایک اور کالا فیصلہ ختم ہو گیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.